بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب 3 خبریں بیسیکلی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. میں ان کی سیکوینسنگ آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رواں منتھ ہے کل اس کا جو ہے وہ لاسٹ ڈے ہے. تو میں آپ کو آج ہی اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر کا ایک بڑا شارٹ فال اور آ رہا ہے. اور آ رہا ہے. واہ جی واہ, کوئی اچھی خبر نہ دیجیے گا آپ کبھی. آپ کی ایف بی آر سے کوئی دشمنی ہے بھائی؟ نہیں, میری کیا دشمنی ہے سر. میں تو بتا رہا ہوں, میں انفارم کر رہا ہوں. اچھا, دوسری انفارمر ہیں آپ. جی دوسری جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سر وہ یہ ہے کہ ایف بی آر نے جو پراپرٹیز کے لیے ویلیویشن ٹیبل تھے وہ ان کی جو شہروں کی تعداد ہے اس کو 42 سے 56 پہ لے گئے ہیں اور وہ ریٹس بھی بڑھا دیے ہیں. تو دوسری یہ چیز ہم جو ہے وہ ڈسکس اس کو بھی کریں گے. تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا پبلک کے لیے, آپ نے بڑی زبردست اسٹوری کی تھی. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ سعودی عرب میں آج آپ نے دیکھا ہاں جی, کہ جو $2.2 بلین پہلے سعودی عرب نے کمٹ کیے تھے اس کو بڑھا کے $2.8 بلین انہوں نے کر دیے. ٹھیک ہے. اور جو پہلے 27 تھے ایم او یوز ان کو بڑھا کے 34 کر دیا. تو چلیے, یہ ایک بڑی آپ کہتے تھے کہ پازیٹیو خوشائند کوئی ڈیولپمنٹ خبر, ہے. تو یہ خوشائند ہاں, لیکن خبر آگے سے. کچھ پریکٹیکلی بھی ہمیں اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کیا ہونا ہے. اچھا میں آپ کو پہلے بتاؤں, تو میرے آپ خیال میں شارٹ اسی پر. سیکوینس سے شروع کرتے ہیں کہ چل, پہلے سعودی عرب والی خبر ہاں جی, ڈسکس کر چونکہ لیتے وزیر اعظم وہاں پہ آج ہیں. تو جی بالکل واپس آنے والے ہوں گے اب تو. جی. تو یہ تو ویسی خوشائند خبر ہے کہ سعودی عرب اپنے سٹیکس پاکستان میں بڑھا رہا ہے. یہ تو اچھی بات ہے ویسے. نہیں یہ تو اچھی بات ہے, لیکن ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیکھنا ہے جو آپ کہہ رہے تھے. یہ وہی اپریشیٹ دیکھیں, فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس تھی اور وہاں پہ وہ گئے انیشیٹوز کے حوالے سے. اور ظاہر ہے آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ راغب کریں گے لوگوں کو کہاں ہیں, لیکن یہ کتنا کانٹراڈکٹری ہے مجھے یہ کائنڈلی ذرا کھلے دل سے اور کلیئرلی بتائیں پبلک کے لیے بھی. ایک طرف تو ہم اپنے پروگرام میں بھی بار بار بات کرتے ہیں کہ سازگار ماحول نہیں ہے, سرمایہ کار تو جا کے چھوڑ رہے ہیں, کمپنیاں چھوڑ رہی ہیں, تو ان کے لیے کیا ایسی چیز اٹریکشن ہوگی کہ وہ لوگ آئیں گے؟ ان کے لیے کیا اصل میں ایک مقصد کہ دو تین چیزوں کو ذرا گارنٹی ہوگی کوئی, کیا سی پیک کی طرح کیا ہوگا؟ بالکل آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں, جہاں پہ انڈیپینڈنٹ کمپنیز جا رہی ہیں تو ان کو کس نے کہا کہ وہ آ کے یہاں پہ نہیں سر میں گھسائیں؟ وجہ بتاتا ہوں نا. اصل میں دیکھیں جو ایک تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جی یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. مثلاً یہ سی پیک کے حوالے سے بھی ہے اور یہ جو گلف اور خاص کر سعودی عرب ہے ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو پیٹرو کیمیکل ہے نا اس کے اوپر ریلائنس ان کی کم ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ جو محمد بن سلمان ہے ایم بی ایس, انہوں نے ایک ویژن وہی ہے. 2030 دیا ہوا ہاں ہے. جی, ان کا ویژن تو ماشاء اللہ بڑا انلائٹن ماڈریشن والا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمیں تھوڑا سا اکنامک جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ذرا جو ہے رہنا وہ چاہیے. بات جو کر رہی ہے وہ اپنے ریلائنس کم کر رہے ہیں. اور یہ جو سعودی عرب, قطر, یو ای, ان کے پاس ویلتھ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ رائٹ کائنڈ آف پروجیکٹس ہونے چاہیے. ایک تو وہ 2 باتیں کر رہے ہیں, ایک تو اپنے ملک میں وہ انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں, تو پاکستان میں وہ کوئی ایسی سنرجیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کی انویسٹمنٹ ہے اور جہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوں. یہ مجھے جو ہے وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے گا وہ منرلز کے اندر بڑی انویسٹمنٹ کریں گے, وہ گرین جو پروجیکٹس ہیں یعنی وہ پروجیکٹس جو پہلے سے پاکستان میں چل رہے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن ایک چیز جو ہے میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپین کمپنیز پاکستان سے اپنے سٹیکس کو لمٹ کر رہی ہیں. لمٹ کی ہے یا جا رہی ہیں یا جانے والی ہیں, ان کے بارے میں ہمیں یہ دیکھیں, ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا کے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہیں. ایک تو میکرو اکنامک سچویشن ہے جو سمجھ آتی ہے, پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہو گئی, انفلیشن زیادہ تھی, وہ اپنے ڈیویڈنڈس اور پروفٹس واپس نہیں بھجوا سکتے تھے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ
ڈسکریمنیشن بھی شاید ہے ان کے ساتھ, تو جس وجہ سے ان کو پرابلم ہے. تو یہ کوئی اچھا میرے خیال میں سائن نہیں ہے یہ. ہاں, اصل میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں, شاید میں اگر ایک اور طریقے سے کوشش کروں بیان کرنے کی, جی کہ جو اسٹریٹجک, جس طرح آپ نے فرمایا, ویسٹڈ انٹرسٹ, ہمارا ویسٹڈ انٹرسٹ یا ایک خاص طرح کا مفاد پالیسی کے لحاظ سے سعودی عرب سے جس طرح کا ہے, ہمارا ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ نہیں ہے. دوسری چیز یہ, پھر ایک پیغام یہ بھی سمجھا جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو اس میں کوئی کلیئرٹی کا بھی دے, ہمیں بتائے, بلکہ اور بھی جو بڑے لوگ ہیں, کہ کیا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہی انویسٹمنٹ انکریج ہوگی جس کو بڑے گھر کی آشیرواد ہوگی, یا SIFC ہوگا, یا ان کی رضامندی سے ہوگی, یا ان کی ملی بھگت سے ہوگی؟ میرا خیال ہے اس سے ایک سوال تو ہے نا. سوال آپ کا ٹھیک ہے, میرا اس سے اگلا سوال ہے, چونکہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اس طرح سے. وہ سوال یہ ہے سر, کہ آپ نے دیکھا کہ کل بھی رشین جو لیڈرشپ ہے, ہاں, بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور دوسری طرف دیکھیں ہم کنفیوزنگ سگنلز دے رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک تو رشین چائنیز جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ جو یورپینز ہیں اور جو ویسٹرن ہیں اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں, وہ کوئی اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں. ایک تو یہ بھی ہے, ایک تو ہمیں اس کے میرا خیال یہ ہے پاکستان میں کے مفاد میں کیا ہے. پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ جہاں سے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہو اور ٹرانسفر آف ڈالرز ہو, انویسٹمنٹ ہو, اور اس بنیادوں پہ انویسٹمنٹ ہو کہ وہ واپس لے کر جانے کے بجائے پروفٹس بہت زیادہ لے کے چلے جائیں, وہ اس کو مزید پاکستان کے اندر انویسٹ کریں تاکہ جاب کی اپرچونیٹیز زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں. ہمیں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ کرنی چاہیے, لیکن یورپینس کنسرن ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اصل میں جو کویشچن جو میں نے اسی لیے ریز کیا, کہ ایک کویشچن یہ بن رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی شاید آپ اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتے, ایون کہ انویسٹمنٹ بھی, اس طرح کی چیزیں بھی شاید ایک طریقے سے کنٹرول, مانیٹرڈ یا فائن ٹیونڈ ہوں گی کسی جگہ سے. تو یہ ایک سوال ہے, کیونکہ یہ کوئی اچھا تاثر یہ نہیں ویسے ہی ہے جو اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں, ڈالر والا حساب, کہ آپ فری مارکیٹ پہ نہیں جائیں, آپ انڈیپینڈنس کو چھوڑیں, آپ اپنے حساب سے چیزوں کو کنٹرول نہیں. کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو اس میں لے آئے ہیں, میں نے مثال دی ہے. ایکسچینج ریٹ کی دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں سنیں, ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی, ایک انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ نہیں ہوگا. سنیں میری بات سنیں نا, ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی کا تو میں قائل ہوں. صحیح, میں تو مثال کے طور پہ بات کی سر جی میری بات سنیں نا, بنیادی فنڈامنٹلز کی بنیاد پہ, اس کی بنیاد کس طرح سے ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں, وہ اکنامک ٹرم میں اس جارگنز میں نہیں جانا چاہتا, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, ریئر. پاکستان میں اس ٹائم اگر آپ بات کریں نا تو 240 سے زیادہ کا نہیں بنتا. میں نے تو کنٹرول اور انڈیپینڈنس کی مثال میری بات سنیں نا, چھوڑ دیں, میری بات سنیں نا, ابھی 278 280 پہ کیوں ہے, یہ تو 240 پہ ہونا چاہیے. چلیں یہ بھی شکر کریں, انہوں نے روکا ہوا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو ہمیں ایک مثال دی تھی کہ کنٹرول اور انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ کا فرق. بنیادی بات یہ ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے مطابق کریں آپ. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کرے جی, یہ جو 2.8 ہو گیا ہے, یہ مٹیریلائز ہو جائے, آئے بھی کچھ, آپ کو پتہ ہے, چلے بھی. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, لیکن پاکستان ایم او یوز کا گریو یارڈ ہے. اچھا, گریو یارڈ ہے, اچھا, زبردست, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی قبرستان ہے یہ. یار وہ چلے, وہ دکھانے کے لیے تو اچھی چیز ہوتی ہے نا, دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا, پریسلی چلی جاتی ہے, گڈ ول بن جاتی ہے. نہیں, ہمیں اپنے مٹیریلائز کریں انٹو ایکشن. لیکن میں یہ بھی توقع کرتا ہوں ہمارے ارباب اختیار پیارے وزیر اعظم شہباز شریف اور بڑے گھر والے لوگ, یہ جو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں جا کے, محمد بن سلمان کا ویژن 2030 بھی, اور لانگ ٹرم ویژن بھی سعودی عربیہ کا, اور جس طریقے سے وہ ماڈرنائز کر رہے ہیں چیزوں کو, آئی ہوپ کہ یہ اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ بھی کچھ مذہبی انتصاب پسندی کے متعلق کچھ کرتے ہیں. خیر, یہ ایک اور طرف چلے جائیں گے, اب جلدی سے دوسری طرف آئیں, ٹائم کم ہے. FBR کا ریوائزڈ ویلیویشن ٹیبلز جاری کر دیے ہیں. اس کا مطلب بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ FBR کے جو ٹیکسز ہیں, FBR سیلر اور پرچیزر دونوں کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. تو جب آپ FBR کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں تو اس ٹیکس بڑھ جائے گا, ٹیکس بڑھ جائے گا.
बेसिकली टैक्स बढ़ा दिया गया है टैक्स ना बढ़ा दिया, कि ये बिल्कुल। प्रॉपर्टी जो आप शो करते हैं कम वैल्यू की है वो उसकी मैं आपको ओरिजिनल मिसाल वैल्यू देता हूँ। करके मैं आपको मिसाल देता हूँ। अभी आप अगर 100 रुपए का एक मार्केट वैल्यू है, हाँ, ये 10 लाख का एक प्लॉट है 10 लाख का प्लॉट, ठीक है, 10 लाख का एक प्लॉट है, चौके नहीं है एफबीआर की वैल्यूएशन 10 के लाख का मुताबिक वो प्लॉट वैसे तकरीबन कहाँ पे है? 5 या 7 लाख रुपए के दरमियान है। ठीक है तो उसी 5 लाख रुपए पे वो टैक्स कटता है। आप उन्होंने कहा कि नहीं अब वो 7.5 लाख का कर दिया उन्होंने थोड़ा सा तकरीबन। बढ़ा दिया उन्होंने कहा चलो 10 नहीं तो 8 जी तो थोड़ा सा रेस वो जिस तरह बैंकों में विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा लेते हैं जी थोड़ा सा। बिल्कुल। तो उन्होंने थोड़ा तो सा सेलर और पैसे- परचेजर दोनों के लिए तो और ये बहरहाल 56 सिटीज में आपने भी आज लिखा है 56 सिटीज ये बड़े बड़े शहरों में लागू हो गया है। लेकिन क्या इससे वो यकम नवंबर से वो शॉर्टफॉल इससे पूरे हो जाएंगे जिनका आप जिक्र कर रहे थे शुरू में? शॉर्टफॉल इससे पूरा नहीं होगा कितना शॉर्टफॉल है जो आप बता रहे थे शुरू में वो भी बता देना। सर। पहले 3 महीनों में तो कोई 91 अरब रुपए का शॉर्टफॉल, हाँ लेकिन अक्टूबर में अब क्या नजर आ रहा है? अक्टूबर में ठीक ठाक शॉर्टफॉल होगा। अच्छा ठाक अभी मैं चूंकि कल का दिन है, मैं कोई फिगर्स सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन जितना 2-3 महीनों में पहले था उतना या उतने से ज़्यादा का शॉर्टफॉल एक महीने के एक अंदर। महीने में होगा, हालांकि टारगेट इतना बढ़ा देंगे। तो ये क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि सर मैं अगर मुझे 2 दिन दे दें तो मैं डिटेल पे इस पे पूरी बात करूंगा, नहीं, एक वजह लंबी। क्या वजह क्या लोग टैक्स नहीं देते या टैक्स इकट्ठा असल नहीं हो में रहा? जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही हो ना, तो वहाँ पे फिर टैक्स नहीं आता, गुंजाइश नहीं है ना। गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब गुंजाइश नहीं है तो ये बात आखिरी कर लें जो आपने पहले हिस्से में फरमाई प्रॉपर्टी टैक्स विद होल्डिंग बढ़ा दिया वैल्यू के मुताबिक, तो ये फिर इस तरह के आप फिर गरीबों पे लोगों असल पे में मैं आपको बताऊं, टैक्सेशन ये आप क्योंकि आप ट्रेडर से प्रॉपर्टी ले की नहीं पा रहे। वैल्यूएशन का बढ़ाने का मैं हामी हूँ, आप लेकिन हामी हैं, लेकिन ये तो तरीके ही है ना। लेकिन ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। आपको पता है लोगों ने स्टाम्प के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शंस करनी शुरू कर दी हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चूंकि टैक्स तो ट्रांसफर के ऊपर है ना। अगर मैं आप रजिस्ट्री नहीं प्लॉट लेते करवाऊंगा, हैं, यस रजिस्ट्री नहीं करवा रहे आप, मैं इंतकाल ही नहीं करवाऊंगा, हम आपस में एग्रीमेंट है बस ये तेरा है मेरा है उसमें रिश्ते तय हो जाते हैं मंगनी को नहीं होती निकाह नहीं होता। नहीं मंगनी हो जाती है, निकाह नहीं होता। चलो बल्कि वो ज़बानी कलामी भी हो जाता है ना, यार है तेरा मेरा बस ठीक है, यस ये गल मुक गई साडी ते बाहर खलारा पाने की लोड़ नहीं है। ठीक है, तो ये शॉर्टफॉल आने वाला है, लेकिन वो कभी ना कभी तो ट्रांसफ़र होने हैं ना यार, मटीरियलाइज होने हैं। आज मैं ज़बानी कर लूँगा स्टाम्प पेपर पे आपसे ट्रस्ट की बेस पे कर लूँगा, 8-10 साल के लिए मेरे भाई होंगे, आप रिश्तेदार होंगे फ़ायदे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपने इसको ट्रांसफ़र करना है कि नहीं करना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है इसी के साथ हम तो अल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे यार ये टैक्स इकट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा कर ही लें खुदा करके, जो इसका गैप मुझे नहीं लगता वो सारे अवाम पे दूसरे तरीक़ों से ना डालें यार, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। एक वैसे और भी आपको मैं बता दूं, हमारी गर्दनें फिर हाजिर रहें। एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है जी। उस ऑर्डिनेंस के तहत काफ़ी सारे सख्त मेयर्स प्रपोज होने जा रहे हैं। कितने सख्त मेयर्स? यार बैंक अकाउंट बंद करने हैं, छोड़े जी गाड़ी बैंक अकाउंट। मैं आपको एक आज शादी तजवीज़ देता हूँ, नाज़रीन आप भी अल्लाह करे मुतफिक हो जाएं इससे। छोड़ें ये तमाशा जो है ना इस मुल्क में बंद कर दें, टैक्सेशन और ये बता। हम तो पहले भी कहते थे, उस दिन कैसर बंगाली भी कह गए कि बता है ये भाई आप जितनी जितनी कोई इनकम है ना सैलरीड क्लास की और जो लोग सब कमाते हैं वो पूरे पाकिस्तान से आप लेना शुरू कर दें सारा का सारा, और आप खुद ही उनके घरों के बजट बना के उन्हें कहें यार महताब साहब को 20,000 चाहिए, आप 20,000 सरकार से ले लें। इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता यार कि आप सब कुछ ले लें लोगों का और लोगों को इसी तरह स्टेट के सदके खराब पे पालना शुरू कर दें। यही जुल्म रह गया जो आप कर सकते हैं। ये बात नहीं है, नहीं है ये बात मुझे तो दुख है भाई, आपको नहीं है पाकिस्तान के अवाम का दुख, क्योंकि आप बड़े लोग हैं, आप जाएं गलियों मोहल्लों में सड़कों में जाएं देखें लोग मर रहे हैं बेचारे। सुनेंगे यार आपको वो जान निकाल के दे दें, कपड़े उतार दें। मेरी बात आपको तो शहबाज शरीफ साहब शर्म नहीं आई कपड़े बेचने की, लेकिन लोग तो बेच रहे हैं। मेरी बात सुनेंगे आप? इशू ये है कि इस मुल्क में ये जो रिटेलर्स हैं, ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है, काश्तकार है, ना क्रैक डाउन उन पे। किसने मना किया है? गरीबों पे क्यों जाते हैं फिर? गरीबों पे नहीं होता तो जाके उधर शुरू हो जाते हैं जी, फलाना टैक्स बता दो, फलाना टैक्स बता दो। भाईजान ओ भाई माफ करो, सैलरीड क्लास का इशू ये है
کہ سیلری کلاس بھی ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. دھلے ہوئے تو نہیں ہیں, تو کیا کریں آپ, آتا کیا ہے بھائی, 40-50 ہزار میں آتا کیا ہے؟ ہماری سیلری سے ڈیڈکشن ہو کے ہمیں سیلری ملتی ہے نا. وہ بھائی ساری رکھ لیں نا, آپ پہلے دیتے ہیں, آپ دیتے ہیں, ساری رکھ لیں, 10,000 روپے صدقہ خیرات دے دیا کریں سب کو. آپ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں آپ ریٹرن کے ساتھ کتنے پیسے دیتے ہیں؟ اور بڑے لوگوں کا کوئی احتساب نہ کریں, نہ جرنیلوں کا کریں, نہ عدلیہ کا کریں آپ, وہ بات ٹھیک ہے, نہ بڑے بڑے رچ لوگوں کا کریں آپ. یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ایگریکلچرسٹ ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگتا؟ 20-22 کروڑ پہ کروڑ عوام ابھی آپ کو پتہ ہے ابھی اس کو ذبح کیے جاؤ صوبوں نے ایک قصور کیا ان کا کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, صوبوں نے آپ دھمکی دے دیتے ہیں اگر کوئی سیاسی احتجاج کرے جی تیرا پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے. وہ شرم ہونی چاہیے یار, زرعی آمدن پہ ٹیکس لگنے والا ہے, صوبوں نے وہ لیجسلیشن لانی ہے. بھائی سانس لینے پہ ٹیکس لگائیں, چھوڑیں. میں تو لعنت بھیجتا ہوں سارے نظام پہ, اس شرافیہ پہ, یہ جو صرف غریبوں کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ غریبوں کے نام پہ آپ سیاست کرتے ہیں, بعد میں غریبوں کو آپ ذبح کرتے ہیں. ٹیکس کوئی نہ دے, وہ 2 ٹیکس, میں تو کہہ رہا سب کچھ لے لیں آپ, ٹیکس کیا یار, آپ بس وہ پورٹلیوں میں دے دیا کریں یار, آج کا کھانا آپ کو مل جائے گا. بس ایک بیگار کیمپ بنا دیں اس ملک کو بس, کیونکہ آپ نے امپلیمنٹیشن تو نہیں کرنی کہیں پہ. جو آپ فرما رہے ہیں ریٹیلر سے تو آپ سے کچھ ہونا نہیں, تو پھر آگے غریبوں کی گردن پہ کاشتکاروں پہ بھی ٹیکس نہیں لینا, تو غریبوں پہ چھری چلاتے رہے آپ یار. نہیں وہ زیادتی ہے, وہ ہر طرح سے زیادتی ہے. اور ان بے شرموں کو کیا حکمران, اور یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا, خربوں پتی لوگ ہیں, یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا پہلے, کہ جو ویسٹرن کمپنیز ہیں, جو بڑی بڑی ملٹی نیشنلز ہیں, قوم کو صرف ایک ہتھیار بنایا ہے انہوں نے. یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں یہ واپس جا رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ٹیکس کا نظام, وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ٹیکس کا نظام اتنا ظالمانہ ہے کہ وہ ان کی سروائیول کا ایشو بن رہا ہے. اس کو کم کریں اور غریبوں پہ رحم کریں, مہربانی کریں, ان کو صدقے خیرات میں نہ ٹالیں. جو پاکستان کے عوام کا جائز حق ہے ان کو ملنا چاہیے. چلے, میرا خیال ہے کہ آپ نے آج کمال کر دی ہے, آج آپ نے ترجمانی ٹھیک کی ہے. تو میں روز کرتے ہیں بھائی, ہم ان میں سے ہیں بھائی. آج ذرا زیادہ زوردار طریقے سے آپ نے کی ہے, تو میں اللہ کرے کوئی سن بھی لے. نہیں سنتا عوام اور ہمارے ویورز کے علاوہ وہ جنہوں نے سننا ہے, خیر ان کے تو کہانی بند ہیں, ان سے کیا دعا. بالکل, میرا خیال ہے کان کھولنے کے لیے بھی دعا جی, اللہ صلی اللہ محمد. میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں, اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.